پیاری عزیزان گرامین، آپ لوگوں نے اپنے آس پاس میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بڑے ہی کامیاب ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، انعامات اور رحمتیں، برکتیں ہر وقت ملتی رہتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کی زندگی میں صرف کامیابیاں اور ترقیاں ہی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ضرور ایک مرتبہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر نظر کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کے دل میں کسی قسم کا مقصد ہے، کسی قسم کی حاجت ہے، وہ جلد سے جلد مختصر سے وقت میں 24 گھنٹے میں یا صرف 2 گھنٹے میں پوری ہو جائے، تو آپ کو ضرور ایک مرتبہ آیت کریمہ کے وظیفے پر نظر کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ پیارے عزیزان گرامین، یہ قرآن مجید، قرآن حمید کی وہ بہتر دعا ہے جس کو آج تک جس نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو اس کا مقدر ہی سنور گیا، اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ پیارے عزیزان گرامین، اس دعا کے اندر وہ تاثیر چھپی ہوئی ہے جس کو پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے والے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو پڑھنے والے کے کاروبار میں برکت آتی ہے، اس کا پڑھنے والا دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کا پڑھنے والا جادو سے بچ جاتا ہے، اس کا پڑھنے والے کے ہر مقصد، ہر کام بن جاتے ہیں، اس کا پڑھنے والا اگر بے اولاد ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کو اولاد بھی نصیب ہوتی ہے، اس کا پڑھنے والا اگر قرض میں گرفتار ہے تو قرض سے نجات پاتا ہے، اس کا پڑھنے والا تنگ دست ہے، غریب ہے، بے برکتی کا شکار ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے وہ اعلیٰ درجے کا امیر یعنی کہ مالدار بھی بن جاتا ہے۔ اس دعا کا پڑھنے والا کمزور ہے، اگر بیماریوں میں گرفتار ہے تو بیماریوں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس دعا کی برکت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے تعلق سے فرمایا، جس نے کسی بھی پریشانی میں یہ دعا کی، اس دعا کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ ترمذی شریف کی 3505 بھی حدیث ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے نہیں مانا، یعنی کہ نبی نہیں مانا، تو وہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہاں سے چلے گئے مایوس ہو کر۔ راستے میں ہی وہ ایک جہاز میں سوار ہوئے اور سمندر میں گر پڑے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا اور باہر سمندر کی گہرائی تھی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اس دعا کو یعنی آیت کریمہ کو پڑھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر حضرت یونس علیہ السلام اس دعا کی تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اس سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ واحد اور مشہور آیت ہے جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان روزانہ تلاوت اور مشق کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے بیچ میں اس آیت کی اتنی توجہ حاصل کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس دعا کے انگنت فائدے ہیں اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے یہ دعا بڑی تیز تاثیر رکھتی ہے، یعنی کہ بہت کم وقت میں کسی کی بھی دعا اس آیت کے ذریعے قبول ہوتی ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ لوگ آیت کریمہ کا پہلا فائدہ سنیے۔ اگر آپ لوگوں کی کسی بھی قسم کی حاجت ہو جو بہت وقت سے پوری نہ ہوئی ہو، آپ اس کی مقبولیت جلد سے جلد چاہتے ہیں، آپ کا وہ کام آپ جلد سے جلد بہت کم وقت میں بنانا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ لوگ رات کے کسی بھی پہر میں یا پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ لوگ رات کے پہر میں یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے اس بیچ کے وقت میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ یہ نماز عام نفلوں کی طرح ہوتی ہے، بالکل یعنی کہ عام نفل کی طرح آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز جو ہے ادا کیجئے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھ کر آپ لوگ 313 بار
یعنی کہ 3 تسبیح اور 13 بار 313 مرتبہ آپ لوگوں کو آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، بخوبی ہر مسلمان کے یہ یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے عزیزان گرامین، 3 مرتبہ شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ میں بیچ میں 313 بار آیت کریمہ کو پڑھیے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے اور آپ لوگ چین سکون سے اپنی نیند سوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر پڑھنے والے کا ہر کام بنے گا، ہر دعا اس کی قابل قبول کی جائے گی۔ اب کوئی انسان دوسرا فائدہ سنیے، بیماریوں میں گرفتار ہو یا جادو ٹونوں کا شکار ہو یا اس کے اوپر سحر ہو، آسیبی خلل ہو یا کسی بھی بلا کا اس کے اوپر اثر نظر آتا ہو، دنیا کی چاہے لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، کرنا کیا ہوگا پیارے عزیزان گرامین؟ کسی بھی ایک نماز کے بعد میں بیٹھیے اور سامنے ایک بوتل میں پانی رکھ لیجئے اور 1000 مرتبہ یعنی کہ 10 تسبیح آپ لوگ آیت کریمہ کی پڑھیے، یعنی کہ اسی دعائی یونس علیہ السلام کی 10 تسبیح 3 مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک کے ساتھ جب آپ لوگ مکمل کر لیں، جو سامنے پانی رکھا تھا اس پر آپ لوگ پھونک دیجئے اور آپ لوگ جو مریض ہے اس کے اوپر بھی دم کیجئے، یا آپ خود مریض ہیں تو اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ یہ جو پانی ہے اس کو مسلسل 21 دن تک لگاتار پلائیے۔ پانی اگر ختم ہونے والا ہے اس میں اور ملا لیں۔ 21 دن کے اندر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو کا اثر ہو وہ ختم ہوگا، کسی بھی قسم کی بیماری ہو وہ باہر نکل جائے گی، کوئی پریشانی اس انسان کے اندر پھر باقی نہ رہے گی۔ تیسرا فائدہ سنیے، اگر کسی انسان کے کاروبار میں تنگدستی ہو، بند ہو گیا ہو کاروبار، یا کاروبار پہلے اچھا تھا اب ہلکا پڑ گیا ہو، یا کسی کی دکان میں بکری نہ ہوتی ہو، دکان میں گراہک نہ آتے ہو، گھر کے اندر تنگدستیاں ہو، تو کیا کرے؟ گھر میں بیٹھ کر، کاروبار کی جگہ بیٹھ کر یا دکان پر بیٹھ کر 41 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دے، میں اول آخر درود پاک کے ساتھ 2-4 دن کے اندر جس جگہ پر یہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھی جائے گی، 2-4 دن کے اندر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کاروبار کی جگہ ہوئی تو انشاءاللہ کاروبار میں بہت زیادہ ترقی آئے گی، دکان ہوئی تو انشاءاللہ اچھے اور اعلیٰ درجے کے بڑے بڑے گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، گھر ہوا تو انشاءاللہ گھر میں سے نہستی بے برکتی دور ہوگی۔ چوتھا فائدہ سنیے، اگر کوئی انسان دماغی بیمار ہو، دماغ میں بہت ساری ٹینشنیں پریشانیاں رہتی ہوں، ہر وقت الجھنوں میں گھرا ہوا رہتا ہو، تو ایسا انسان روزانہ صرف 11 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ پہلے دن پڑھے گا تو دوسرے دن میں اس کو اپنے دماغ میں بہت زیادہ ہلکا پن محسوس ہوگا اور اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، دل کو آرام مل جائے گا۔ پانچواں فائدہ، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نیک مناسب رشتہ چاہتے ہیں اور اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نیک نیت ہے، نکاح کی نیت ہے، تو ایسے لوگ پیارے عزیزان گرامین روزانہ ہر نماز کے بعد میں 11 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ 40 دن کا اس کا چلہ کریں، 40 دن کا وظیفہ کریں، 40 دن کے اندر کہیں نہ کہیں سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو مناسب نیک اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ چھٹا فائدہ، اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، بہت سارے وظیفے بھی کیے، بہت ساری دعائیں بھی کی، تو میرے پیارے عزیزان گرامین ایسا انسان چاہے مرد کر لے چاہے بیوی کر لے، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اس کے بعد مسلسل جب تک اولاد نصیب نہ ہو جائے، جب تک حمل نہ ٹھہر جائے، روزانہ اس آیت کریمہ کو 41 مرتبہ پڑھا کرے۔ اور دھیان رکھے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے اور غلط کاموں سے بچنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور نیکیت کے راستے کو اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا بنا گیپ کیے اگر کوئی انسان مسلسل 40 دن کا یہ چلہ کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اگر کوئی انسان اس عمل کو اپنائے تو اگر بے اولاد ہوگا تو اولاد پائے گا۔ ساتواں فائدہ، اگر کسی انسان کی زندگی میں اچانک سے کوئی مصیبت پریشانی پیش آ جائے، بڑی مشکل ہو،
ایسے وقت میں کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، کوئی غمخوار نہ ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی دن میں اسی وقت میں جانماز بچھا کر بیٹھ جائے اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے یا عام نفلوں کی نیت سے پڑھے۔ اس کے بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دے، جب تک کہ منہ نہ تھک جائے، جب تک کہ زبان نہ تھک جائے، پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ہی اس کی پریشانی اس سے دور ہو جائے گی، اس کی وہ مشکل پڑھتے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آسان ہو جائے گی۔ پیارے عزیزان گرامین، 8واں فائدہ، اگر کوئی انسان قرض میں گرفتار ہے تو قرض دور ہونے کی نیت سے اس آیت کریمہ کا وظیفہ ایک تسبیح روزانہ کا باندھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا روزانہ 100 مرتبہ آیت کریمہ کی پڑھنے کی برکت سے قرض سے بہت جلد نجات پائے گا، اور قرض سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر بڑی ترقیاں آئیں گی، یعنی کہ قرض سے نکلنے کے بعد میں اس کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اس کی آمدنی بھی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مسند شریف کی حدیث نمبر 7943 ہے، جو کوئی اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو تمہاری ہر تکلیف میں کام آئے؟ اور وہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، آیت کریمہ دعائے یونس علیہ السلام یعنی کہ جلالی آیت کریمہ قرآن کی سب سے زیادہ اثردار دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اسے یقین اور سچے دل سے پڑھیں تو اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے، جو مجھے آواز دیتا ہے، جو مجھے بلاتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں ہر مصیبت سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔